مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست موت کی حقیقت اور قرآن میں آئے ہوئے لفظ موت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا موت کا معنی اور مطلب ہے کسی بھی چیز میں ارتقاء اور حرکت رک جائے۔ ارتقاء اور حرکت کے رکنے کی وجہ سے جب کسی چیز میں جمود طاری ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں موت۔ اور پھر عربی لغت کے استعمالات کی روشنی میں، قرآن کے استعمالات کی روشنی میں نے آپ سے کہا تھا موت کا لفظ مختلف مفاہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ موت اگر نباتات میں یا کسی بھی چیز میں نمو رک جائے اسے کہتے ہیں موت۔ حس اور شعور مردہ ہو جائے اسے بھی کہتے ہیں موت۔ انسان عقل سے کام نہ لے، جہالت کا ثبوت دے، اسے بھی کہتے ہیں موت۔ اور نیند کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر موت کے نام سے یاد کیا ہے۔ دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، بلکہ یوں کہہ لینا چاہیے موت ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ موت ہمارے لیے سیکھنے کا ایک عمل ہے۔ اگر ڈکشنری میں اتریں اور موت کا معنی تلاش کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی کا ابدی خاتمہ، یعنی زندگی اس طور پر ختم ہو گئی کہ اب انسان کی تمام صلاحیتیں مردہ ہو گئیں، انسان کی تمام خواہشات، انسان کی تمام تمنائیں وہ مٹ گئیں۔ لیکن مذہب جو موت کا مفہوم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ یہ کہ موت ابدی خاتمے کا نام نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے آپ، بلکہ موت نام ہے انسان کے دوسرے حیات کے آغاز کا۔ چونکہ مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ انسان وہ مخلوق ہے جو ابدی ہے، اٹرنل بینگ ہے۔ مذہب نے انسان کی ابدیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ انسان کی ابدیت کا پہلا حصہ قبل از موت ہے اور انسان کی ابدیت کا دوسرا حصہ بعد از موت ہے۔ موت سے پہلے کا جو حصہ ہے یہ امتحان کا ہے اور موت کے بعد کا جو حصہ ہے وہ نتائج کا ہے۔ دوستو، جب اللہ رب العالمین کے پروگرام کے تحت انسان ابدی مخلوق ہے تو مذہب یہ چاہتا ہے، ہمارا خالق ہم سے یہ چاہتا ہے، ہمارا رسول ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنی پوری زندگی، چاہے وہ 60 سالہ نصیب ہو، 70 سالہ نصیب ہو یا اس سے زائد نصیب ہو جائے، اپنی پوری زندگی اسلام کے تابع بن کر گزارو۔ اپنی پوری زندگی میں اپنے آپ کو اسلام کا فرما بردار رکھو۔ جب ہم میں سے کسی کی بھی موت کا وقت آئے تو ہمارا سینہ اسلام سے بھرا ہوا ہو، ہماری آنکھوں میں اسلام کی نمی ہو اور ہماری زبان اسلام اور ایمان سے تر ہو۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں دوستو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ اب دیکھیں یہاں رب العالمین نے جو بات کہی ہے وہ بڑی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ کوئی عام ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ رب
العالمین کے بندے پر جو حقوق ہیں، بندے پر یہ حقوق کسی اور کے نہیں ہیں، پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جن حدود اور قیود کا پابند کیا ہے اور جن حدود اور قیود کے توڑنے پر بندوں کو سزائیں ملتی ہیں، ان حدود اور قیود کا پابند بنانے سے کوئی اللہ رب العالمین کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ان حدود اور قیود کا پابند اللہ رب العالمین نے بندوں کو اس لیے کیا ہے کہ بندوں کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور بندوں کا اخروی فائدہ بھی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہے، سینوں کے رازوں تک سے وہ واقف ہے، سینوں کے وسوسوں تک سے واقف ہے۔ پھر اللہ رب العالمین سے اس طرح ڈر جاؤ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تم پر موت کی چادر طاری ہو تو اس حال میں طاری ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے سینوں کے اندر اسلام کی روشنی موجود ہو۔ یاد رکھیے دوستو، اسلام کوئی ہموار راہ کا نام نہیں ہے، اسلام ایک ایسے راستے کا نام ہے جہاں نشیب و فراز بہت زیادہ ہے، جہاں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہے، جہاں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، قدم قدم پر امتحانات ہیں، جہاں شیاطین کی وسوسہ اندازی بھی ہے، جہاں معارضین کی فتنہ انگیزی بھی ہے، اور کہیں اندر کی طمع، کہیں اندر کا لالچ ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اسی لیے اگر دوستو ہم مطالعہ کریں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 کا، تو جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو نصیحت کی تھی وہ اسی بات کی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ۔ یعقوب اور ابراہیم علیہ السلام نے، دادا اور پوتے نے اپنی اولادوں کو نصیحت کی کہ جناب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، دین کے حوالے سے، دین کے نقطہ نظر سے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری آنکھ بند ہو تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مرتے دم تک اپنے آس کو اسلام پر گامزن رکھنا ہے، اسلام پر قائم رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں اسی بات کی ترجمانی کی ہے، نبی علیہ السلام نے اسی بات کو اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ وہ جو ابو داؤد کی معروف روایت ہے جس کے راوی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جنت میں اسی طرح اکٹھا کرے جس طرح آج ہم یہاں اکٹھا بیٹھے ہیں۔ دوستو آپ کی توجہ دلاؤں گا، پچھلے جمعے میں نے ایک بات کہی تھی کہ موت کو یاد کرنا یا موت کو یاد رکھنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ موت کو یاد کرنا یا موت کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اسٹیج پر ہم زندگی گزاریں اپنے آپ کو سنجیدہ بنا کر، دنیا کے اسٹیج پر ہم زندگی گزاریں، وقت گزاریں، شب و ایام گزاریں اپنے آپ کو حقیقت پسند بنا کر۔ یہ معنی ہے اپنی موت کو یاد رکھنے کا اور اپنی موت کو یاد کرنے کا۔ اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہیں تو ایک بات آپ سے کہوں، اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، موت قاطع حیات ہے، یعنی موت زندگی کو ختم کر دیتی ہے، لیکن موت کا ذکر قاطع خودی ہے، قاطع انا ہے، قاطع ایگو ہے۔ ہم سب جانتے ہیں خودی، ایگو، انا یہ انسان کی اعلیٰ تر صفت ہے۔ بھئی خودی کا مطلب کیا ہے؟ عزت نفس۔ خودی کا مطلب کیا ہے؟ عزت
معرفت نفس، خودی کا مطلب کیا ہے؟ خود شناسی، لیکن یہی انسانی خودی ہے، یہی انسان کی اعلیٰ تر صفت ہے جو تمام برائیوں کو انسان کے اندر جمع کر دے۔ یہ خودی، یہ انا، یہ ایگو۔ لیکن یاد رکھیے دوستو، جو شخص اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، جو شخص اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس کی یہ خودی قائم بھی رہتی ہے، اس کی انا، اس کی ایگو برقرار بھی رہتی ہے، اور انسان بگڑتا بھی نہیں۔ موت کو یاد رکھنے والا شخص کبھی مغرور نہیں ہو سکتا، موت کو یاد رکھنے والا شخص کبھی حاسد نہیں ہو سکتا، موت کو یاد رکھنے والا شخص کبھی ظالم نہیں ہو سکتا، موت کو یاد رکھنے والا شخص کبھی شدت پسند نہیں ہو سکتا، موت کو یاد رکھنے والا شخص کبھی منتقم المزاج نہیں ہو سکتا۔ دوستو، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم یاد رکھیں، اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ جو زندگی ہے نا ہمارے پاس، جو سانس ہم لے رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے جو بطور امتحان ہمیں دے دی گئی۔ یہی وجہ ہے مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا اللہ رب العالمین کی امانت میں خیانت کرتے ہوئے ہم خودکشی کر لیں، چونکہ زندگی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی امانت ہے۔ مذہب اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ہم موت کی تمنا کریں۔ وہ جو بخاری مسلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ غالباً اس روایت کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، کہ تم میں سے کسی کو اگر کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، کسی مصیبت نے تمہارے گھر کو دیکھ لیا ہے، تو موت کی تمنا نہ کرو۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر اللہ کے رسول نے دعائیہ کلمات سکھائے کہ ان دعائیہ کلمات کے ذریعے ہی موت کی تمنا کی جا سکتی ہے۔ اور وہ دعائیہ کلمات ہیں کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھایا اور کہا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، اگر موت کی تمنا ہی کرنا چاہتے ہو، موت کی تمنا کی خواہش رکھتے ہو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی، اللہ مجھے زندگی دے جب تک میری لیے میری زندگی بہتر ہو، وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اللہ میری آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے جب میرا دنیا میں رہنا مناسب اور بہتر نہ ہو، میرے حق میں نہ ہو۔ دوستو، دنیا کو بھی دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیمات دی ہیں اس کو بھی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ دنیا کا مشاہدہ ہمیں بتاتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات ہمیں یہ خبر دیتی ہے، انسان کبھی بھی دنیا کے اندر حقیقی خوشی حاصل نہیں کر سکتا، انسان کبھی بھی دنیا کے اندر حقیقی راحت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہ دار الامتحان ہے، یہاں خوشی بھی ہے، یہاں غم بھی ہے، یہاں دکھ بھی ہے، یہاں سکھ بھی ہے، یہاں آنسو بھی ہے، یہاں مسکراہٹ بھی ہے، یہاں خوشحالی بھی ہے اور یہاں بدحالی بھی ہے۔ تو دنیا کے اندر حقیقی خوشی مل ہی نہیں سکتی، دنیا کے اندر حقیقی راحت مل ہی نہیں سکتی۔ ایک بات سنیے بڑے سنجیدہ انداز میں، برٹش فلم اسٹار چارلی چپلن کا نام سب نے سن رکھا ہے، دنیا کے اندر فیمس انسان ہے، دنیا کے اندر بہت زیادہ یا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا انسان ہے، کامیڈین تھا، مزاحیہ اداکار تھا، 88 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا، دنیا کو ہنسایا کرتا تھا، جب زندہ تھا تب بھی لوگ اسے دیکھ کر ہنستے تھے، جب دنیا سے جا چکا ہے آج بھی لوگ دیکھیں تو ہنستے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس گیا، سائیکائٹرسٹ کے پاس، اور جا کر اس نے کہا، جناب مجھے کوئی ایسی تدبیر بتائیں، مجھے ایک ایسا طریقہ بتائیں کہ میں خوش رہوں، میرا دل بڑا اداس ہے، میرا دل اندر سے روتا ہے،
تو نفسیاتی ڈاکٹر نے کہا کہ تم چارلی چپلن کا شو دیکھا کرو. اس نے کہا کہ میں خود چارلی چپلن ہوں, میں دنیا کو ہنساتا ہوں لیکن اندر سے میرا دل روتا ہے. تو دنیا کے اندر کسی کو بھی حقیقی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی, حقیقی راحت حاصل نہیں ہو سکتی. ہاں, جو اپنی اس دنیا کے اندر کامیاب زندگی گزار گیا اور اللہ رب العالمین کی کائناتی بادشاہت اس نے حاصل کر لی, تو وہاں شہنشاہوں کی طرح اس نے رہنا ہے, وہاں بادشاہوں کی طرح اس نے رہنا ہے. بھئی قرآن کا مطالعہ ہمیں یہی تو بتاتا ہے, جنتی ریشمی لباس پہنا ہوا ہوگا, جنتی کے سر پر تاج ہوگا, سونے اور چاندی کے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے, چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھائیں گے, دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہوں گے, تخت لگے ہوئے ہوں گے, انگور اور کھجور کے باغات ہوں گے. یہی تو اللہ رب العالمین. تو جو آسمانی بادشاہت حاصل کر گیا وہ شاہوں کی طرح رہے گا, وہ شہنشاہوں کی طرح رہے گا, اور وہاں نہ کوئی دکھ ہے نہ وہاں کوئی پریشانی ہے. بس اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ایک ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو زندگی دے تو اس حال میں کہ ہمارا خالق بھی ہم سے راضی ہو اور ہمارے خالق کی مخلوق بھی ہم سے راضی ہو. اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی آنکھ بند ہو اس طور پر ہمارا خالق بھی ہم سے ناراض ہو اور خالق کی مخلوق بھی ہم سے ناراض ہو. بخاری مسلم کے حوالے سے ایک روایت ہے, غالباً ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. نبی علیہ السلام نے اس جنازے کے بارے میں کہا مستریح او مستراح منہ. اب نبی علیہ السلام نے جو بات کہی تھی وہ بڑی گہری تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات کو گہرے انداز میں نہیں سمجھ سکے. نبی علیہ السلام سے سوال کیا, اللہ کے رسول یہ بتائیے مل مستری ومل مسترا منہ, مستری اور مسترا منہ کا مطلب کیا ہے, اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے تو یستریح من نصب الدنیا وآذاہا, دنیا سے بندہ مومن گیا اور دنیا کی ساری مصیبتیں اس سے ختم ہو گئیں, دنیا کی ساری پریشانیاں اس سے ختم ہو گئیں, دنیا کی ساری بلائیں اس سے اٹھ گئیں. وراح الی رحمت اللہ کما قال, اور اس نے اللہ رب العالمین کی راحت میں جا کر ٹھکانہ پکڑ لیا. اس کے مقابلے میں جب بندہ فاسق دنیا سے جاتا ہے, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے, جب بندہ فاسق کبیرہ گناہ کرنے والا, انسانوں کے مالوں کا ڈاکو, انسانوں کی جانوں کا ڈاکو, انسانوں کی عزتوں کا ڈاکو, جب فاسق آدمی فاجر آدمی دنیا سے جاتا ہے یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب, انسان بھی راحت پا لیتے ہیں اس سے, شہر بھی راحت پا لیتے ہیں اس سے, درخت اور چوپائے تک اس سے راحت پا لیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین زندگی دے تو اس طرح کہ اللہ راضی ہو, اللہ رب العالمین کی مخلوق راضی ہو, اور جب آنکھ بند ہو تو تب بھی معاملہ ہمارا یہی ہو. دوستو اگر ہم مطالعہ کریں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کا اور سورہ آل عمران کی آیات 169 تا 171 کا, ان دونوں مقامات میں اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ جو لوگ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں لٹا کر چلے گئے وہ شہید ہیں, انہیں مردہ نہ کہو. جو لوگ اسلام کے تحفظ کے لیے اپنا خون بہا کے چلے گئے وہ شہید ہیں, انہیں مردہ نہ کہو. ان دونوں مقامات سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر
پوری مسلم دنیا اور تمام کلمہ گو لوگ اسلام کی ترقی، اسلام کے تحفظ، اسلام کے عروج، اسلام کے ارتقاء کے لیے اپنا وقت صرف کر دیں، اپنی صلاحیتیں صرف کر دیں، اپنا مال لٹا دیں. جب دنیا سے ہم جائیں گے نا تو عام جانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ابدی ٹھکانے کے اندر جگہ پکڑنے والے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے والے ہوں گے. دوست، اب جو بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں نا، اسے مومنانہ دل سے سننے کی کوشش کریں. کہنے کو لطیفہ ہے، لیکن اگر مومنانہ دل سے سنا جائے نا تو یہ لطیفہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سب نے اپنی زندگی کو لطیفہ بنا لیا. جج نے ملزم کو مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، تمہیں کل صبح 6 بجے پھانسی دے دی جائے گی. ملزم جج کا یہ فیصلہ سن کر ہنسنے لگا. جج نے پوچھا کہ بھائی تم ہنس کیوں رہے ہو؟ میں نے تو تمہاری موت کا پروانہ جاری کیا ہے. وہ کہنے لگا کہ جناب، آپ نے کہا کہ مجھے 6 بجے پھانسی دی جائے گی، حالانکہ میں 8 بجے سو کر اٹھتا ہوں. ہم تمام انسان اور خاص کر مسلمان اسی خود ساختہ نفسیات میں زندہ ہیں، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے. دنیا میں روزانہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ رخصت ہو جاتے ہیں. ہمارے آس پڑوس سے روزانہ جنازے اٹھتے ہیں، اور ہر جنازہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ صبح 6 بجے تمہاری باری ہے، لیکن ہم سب ہنسی میں ٹال رہے ہوتے ہیں کہ 8 بجے تک تو ہم سوئیں گے. اور ہم میں سے ہر شخص ایک محفوظ قلعے کے اندر بالکل مطمئن زندگی گزار رہا ہے. وہ محفوظ قلعہ کیا ہے؟ فیملی. وہ محفوظ قلعہ کیا ہے؟ شہرت. وہ محفوظ قلعہ کیا ہے؟ دولت. وہ محفوظ قلعہ کیا ہے؟ عہدہ. جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس شہرت ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہ بالکل مگن ہو کر زندگی گزار رہا ہے، بے خبر رہ کر زندگی گزار رہا ہے. موت اس کے تعاقب میں ہے، موت اس کے پیچھے ہے، موت اسے دبوچنے والی ہے. میں یہ سارا منظر اس لیے کھینچ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، بڑا افسوس ہوتا ہے پاکستان کے اندر ہم مسلمان 25 کروڑ لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ خوف خدا کے تحت نہیں گزار رہے، ہاں اللہ سے جھوٹی امیدیں قائم کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اگر خوف خدا ہوتا تو کیا دنیا کے پاسپورٹ انڈیکس میں پاکستان کا نمبر 102 ہونا چاہیے تھا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا ہے. دوستوں، میں جس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں نا، سب سے اہم بات یہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے مذہب تو نام ہی صرف 2 رکعت پڑھ لینے کا ہے، ذکر و اذکار کر لینے کا ہے، تسبیح کے دانے گھما لینے کا ہے، اللہ سے دعا کر لینے کا ہے. باقی اخلاقیات جتنی مردہ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن میں 114 صورتیں ہیں، 114 میں سے کہا جاتا ہے 86 صورتیں مکی ہیں. اور مکی صورتیں کس کے لیے ہیں؟ ذہن سازی کے لیے. میں نے کبھی آپ کو بتایا تھا کہ مکی صورتوں کا مضمون کیا ہے؟ عقائد اور اخلاقیات. عقائد، توحید، آخرت، رسالت، اخلاقیات. 86 صورتوں میں جو مکہ کے اندر نازل ہوئی، اللہ رب العالمین نے نیچرل ٹروتھ پر بات کی ہے، ان حقیقتوں پر بات کی ہے جنہیں ہم کائناتی سچائیاں کہتے ہیں. وہ کائناتی سچائیاں ہمارے اندر ہے نہیں. دنیا کے پاسپورٹ انڈیکس میں 102 نمبر پر آنا، اس کے بعد صرف 2 ملک ہیں، شام اور افغانستان، ان سے اوپر ہیں ہم. اور پاسپورٹ انڈیکس میں پوری دنیا سے ہم پیچھے ہیں. کیوں؟ ہم غیر ملکیوں کو پاسپورٹ بنا کے دے دیتے ہیں. پاکستان میں ہم پاکستانی یورپ اور مڈل ایسٹ غیر قانونی طریقے سے جا رہے ہیں. مڈل ایسٹ میں جا کر لاکھوں پاکستانی بھیک مانگ رہے ہیں.
میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھیں. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت کس بات کی تھی؟ اخلاقیات پر کام کیا جاتا. اخلاقیات مردہ ہیں. آپ کی سیاست کیوں تباہ ہے؟ آپ کی معیشت کیوں تباہ ہے؟ آپ کی معاشرت کیوں تباہ ہے؟ خون کا رنگ کیوں بدل گیا ہے؟ خاندان کیوں بکھر رہے ہیں؟ لوگ ایک دوسرے سے نالا کیوں ہیں؟ پیٹ ایک دوسرے کو دکھائی بھی کیوں ہیں؟ چونکہ ہمیں بتایا گیا ہے عبادات یہ مذہب ہے. بھیا یہ نہیں بتایا جا رہا عبادات اخلاقیات کا درس ہیں. اللہ کی قسم وہ عبادات جو ہماری زندگیوں میں اخلاق پیدا نہ کر سکیں وہ عبادات کسی کام کی نہیں ہیں. مردہ عبادات ہیں جو ہمیں بدل نہ سکیں, جو ہمیں تبدیل نہ کر سکیں, جو ہمارے معاشرے کو نہ بدل سکیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ عموماً یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہم پاکستانی خوف خدا کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ سے جھوٹی امید لگائے زندگی گزار رہے ہیں. ایک حدیث کا مطالعہ کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے. بخاری کتاب الرقاق میں آپ اتریں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. یہ یاد رکھیے, محدثین کہتے ہیں الایمان بین الرجاء والخوف, ایمان رجا اور خوف کے درمیان ملتا ہے, یعنی امید اور خوف خدا کے درمیان. صرف خدا سے جھوٹی امید قائم کریں یہ بھی غلط, اور صرف خوف کے سائے میں زندگی گزاریں یہ بھی غلط. ایمان پایا جاتا ہے خوف خدا اور اللہ تعالیٰ سے سچی امید, ان کے درمیان. اب روایت کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے, 99 حصے اپنے پاس رکھے, ایک حصہ دنیا کے اندر بھیج دیا. پھر رسول توجہ دلاتے ہیں دوست, یہ الفاظ قابل توجہ ہیں, یاد رکھیں, سبق لے کر جائیں, جس تک یہ رسول کا پیغام پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کہا تھا اگر کافر اللہ تعالیٰ کی پوری رحمت کو جان لے, اگر کافر اللہ تعالیٰ کی حقیقتوں کا انکار کرنے والا, اللہ تعالیٰ کی سچائیوں کا انکار کرنے والا کافر اس رحمت کے, اس پوری رحمت کے بارے میں جان لے جو پوری رحمت اللہ کے پاس ہے, لم ییأس من الجنہ, تو کافر کبھی جنت سے مایوس نہ ہو. اور اگر بندے مومن اس عذاب کے بارے میں جان لے جو پورا عذاب اللہ کے پاس ہے, تو بندے مومن لم یأمن من الخوف, کبھی بھی خدا سے بے خوف ہو کر دنیا میں زندگی نہ گزارے. اللہ رب العالمین اس طرح زندگی گزارنے کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. دوستو, میں نے آپ سے کہا یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا, یہ ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. موت کس چیز کا نام ہے؟ موت نام ہے ابدی زندگی کی اس دنیا میں داخل ہونے کا جو دنیا ہم نے خود بنائی ہے. موت نام ہے ابدی زندگی کی اس دنیا کا جو دنیا ہم نے خود بنائی ہے. اب اگر ابدی زندگی کی دنیا ہم نے اچھی بنائی ہے تو بات ہی ختم, لیکن ابدی زندگی کی دنیا دوستو ہم اچھی نہیں بنا سکے تو وہاں سے واپسی کا راستہ نہیں ہے. میں نے کہا تھا دنیا میں ہم ناکام ہو جائیں تو سیکنڈ چانس ہے, سیکنڈ کے بعد تھرڈ چانس بھی ہے, لیکن اگر آخرت میں ہم ناکام ہو گئے تو پھر وہاں کوئی دوسرا چانس نہیں ہے. یہ مضمون اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی آیتوں کے اندر بیان کیا ہے. میں صرف آپ کے سامنے دوستو ایک حوالہ رکھوں گا, سورہ سجدہ ہے, اس کی آیت نمبر 12 ہے. رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, کاش اے قرآن کے قاری تو وہ منظر دیکھ سکے جب مجرم خدا کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کیا کہیں گے, ربنا ابصرنا وسمعنا, اے اللہ ہم نے خوب اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہے, اے اللہ ہم نے اب خوب اچھے طریقے سے سن لیا ہے, فرجعنا, اے اللہ ایک مرتبہ پھر دنیا کے اندر واپس بھیج دے
نعمل صالحا، اب جو ابدی زندگی میں دنیا بنائیں گے وہ اچھی بنائیں گے. انا موقنون، اب ہمیں رسول کی باتوں پر یقین آ چکا ہے، اب ہمیں وحی کی باتوں پر یقین آ چکا ہے، لیکن وہاں سے واپسی کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے. دوستو ہمارا دنیا میں امتحان ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کہ ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، خاص کر پاکستانی مسلمانوں کو. سورہ دہر مکی صورت ہے، مکہ کے دور ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. اس کی ابتدائی 3 آیات کا مطالعہ کریں. اس کی پہلی آیت میں دوستو اللہ رب العالمین نے کہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا جب وہ کوئی قابل ذکر ہستی نہیں تھا؟ کیا ہمارا وجود تھا؟ کیا ہماری ہستی تھی؟ پھر کیا ہوا؟ ہم نے مکس پانی سے، مرد اور عورت کا جو مکس ڈسچارج تھا اس سے انسان کو تخلیق کیا، انسان کو اس طور پر تخلیق کیا، اسے علم و عقل کی صلاحیت دی. علم و عقل کی صلاحیت دینے کے ساتھ ساتھ ہم نے انا ہدیناہ السبیل، اسے راستہ دکھایا. قدرتی طور پر، فطرتی طور پر ہم میں سے ہر شخص کو اللہ بتا چکا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے. پیدائشی اور فطری طور پر ہم جانتے ہیں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، کس راستے پہ چلنا ہے، کس راستے پہ نہیں چلنا. تو اللہ رب العالمین نے جب مکس ڈسچارج سے ہمیں پیدا کیا، علم و عقل کی صلاحیت دی، فطری اور قدرتی طور پر اللہ نے صحیح و غلط راستہ بتا دیا. اب آزمائش کس میں ہے؟ اما شاکرا و اما کفورا. کون ہم میں سے شاکر بن کے زندگی گزارتا ہے اور کون ہم میں سے کافر بن کے زندگی گزارتا ہے؟ شاکر وہ ہے جو نیکوکار ہے اور کافر وہ ہے جو بدکار ہے. شاکر وہ ہے جو خدا اور رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور کافر وہ ہے جو خدا اور رسول کے احکامات کو پیٹھ دکھا دیا کرتا ہے. اور دوستو ایک اور بات کروں، یہ بہت بڑی برائی ہے پورے معاشرے میں ہے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. خود بھی ہم تمام مسلمان عمل کریں اور جس تک یہ تعلیم لے جا سکتے ہیں لے کے جائیں. اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہم چھوڑیں. یعنی اب یہ عادت ہو چکی ہے نا ہماری، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کے اندر خامی تلاش کرنا، پیٹھ پیچھے اپنی آنکھ کا شہتیر بھول جائیں اور دوسرے کی آنکھوں کے تنکے تلاش کرنا. یہ عادت پوری مسلم دنیا کے اندر آ چکی ہے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے اندر ہمیں تعلیم دی تھی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. بھائی ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. کیا تم یہ چاہتے ہو، اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ہمارے رسول نے کتنے بہتر انداز میں سمجھایا، اللہ عمل کی توفیق دے. رسول سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے، آپ نے کہا تھا ذکرک اخاک بما یکرہ، پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کا ذکر ایسے لفظوں میں کہ اگر منہ پر وہی بات کرو اسے بری لگے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جو برائی ہم اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں وہ برائی اس کے اندر موجود ہو. تو اللہ کے رسول نے کہا فقد اغتبتا، یہی تو غیبت ہے. اور جو برائی تم اس کی بیان کر رہے ہو اور وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے، فقط بہتا، یہ الزام تراشی ہے. اب غور کر لیں آپ، یا تو ہم غیبت کر رہے ہیں یا الزام تراشی کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ مذہبی سٹیجوں کو دیکھ لیں، معذرت کے ساتھ سیاسی سٹیجوں کو دیکھ لیں، یا تو وہاں غیبت ہے یا وہاں بہتان تراشی ہے، الزام تراشی ہے. جب تک ہم اخلاقیات کا سہارا نہیں لیں گے، جب تک ہم اخلاقیات کے راستے پر اپنے آپ کو لے کر نہیں آئیں گے، جب تک قرآنی اخلاقیات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، معذرت کے ساتھ یہ مردہ معاشرہ ہے. چاہے لاکھوں کے اجتماع ہو، چاہے دعائیں بہت زیادہ ہوں، چاہے قرآن بہت زیادہ پڑھا جاتا ہو، جب تک ہم اخلاقیات کے راستے پہ نہیں آئیں گے. اب لوگ کہتے ہیں نا مسجدیں بھری بھی ہیں، بھائی تبدیلی تب آئے گی تب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تبدیلی آنے والی نہیں ہے. تو ہر جانے والا ہمیں درس دے کے جا رہا ہے، ہر جانے والا ہمیں سکھا کر جا رہا ہے، اور یہی ایک چانس ہے، اس کے بعد دوسرا چانس ملنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.